بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر داماد۔ ابصار چچا کی کریانے کی دکان تھی۔ سارے محلے میں یہی ایک اچھی اور بڑی دکان تھی جہاں ہر شے ملتی تھی۔ چچا بھی دیندار اور نیک انسان تھے، تبھی ان کی دکان خوب چلتی تھی اور وہ خوشحال تھے۔ بدقسمتی سے ایک روز دو شخص موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے چچا کے پڑوسی سے جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ دیکھتے رہے، لیکن جب ان لوگوں نے پڑوسی خدا بخش پر وار شروع کر دیے تو ان سے نہ رہا گیا اور اپنے دوست کو بچانے کی خاطر دکان سے باہر آئے۔ لیکن جب وہ باز نہ آئے اور خدا بخش کو پیٹتے ہی رہے تو ابصار چچا نے پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور وار کرنے والے شخص کے سر میں دے ماری، جس سے وہ موقع پر گر کر مر گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر دوسرا آدمی چاقو سمیت موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی اور ابصار چچا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دو چار بدخواہوں نے تھانے جا کر ان کے خلاف گواہی بھی دی اور ان کو جیل ہو گئی۔ ان کے جیل جانے کے بعد دکان بند ہو گئی کہ اسے چلانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بیٹی تھی جو جوان تھی۔ ماں کو ڈر تھا کہ وہ دلشاد کی حفاظت نہ کر سکے گی، لہٰذا چچی نے شادوں کے بہانے کو جتن شروع کر دیے۔ عدنان چچی کی نند کا بیٹا تھا، وہ ویلڈنگ کا کام جانتا تھا۔ دلشاد کی ماں نند کے کرنے لگی کہ تمہارے بھائی کو جانے جیل سے رہائی ملے کہ نہ ملے، تمہاری بھتیجی جوان ہے، خدا را اسے اپنے بیٹے سے بہانے کا جلد سامان تیار کر لو تاکہ سکون کی نیند سو سکوں۔ جب کوئی انسان کسی کو مجبور دیکھتا ہے تو اس کی گردن نخوت سے اکڑ جاتی ہے۔ نند بھی ایسے نخرے دکھانے لگی۔ وہ ایک چغل خور، بدزبان اور بہتان تراش عورت تھی۔ یہ سب جان کر بھی شادوں کی ماں اس کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی کیونکہ لڑکا اچھا تھا۔ عدنان میں سوگن تھے، وہ بڑوں کا ادب کرتا اور چچی سے احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ نکما بھی نہ تھا، تبھی شادوں کی ماں اسے پیار کرتی تھی۔ بس ایک قباحت تھی کہ عدنان اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہ تھے۔ ایک روز عدنان چچی سے ملنے آیا تو وہ بولے، بیٹا میں تم کو شادوں کا رشتہ دینا چاہتی ہوں، لیکن تیری ماں کے مزاج سے ڈرتی ہوں۔ چچی تم فکر نہ کر، ماں رشتہ مانگنے آئے تو فوراً ہاں کر دینا، میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا اور دبئی جا کر اتنا کما کر لاؤں گا کہ تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ ماں بھی شادوں کا رشتہ لینا چاہتی ہے، بس ذرا احسان جتلا کر، تاکہ تم بعد میں بھی ان سے دبی رہو، مگر تم فکر نہ کرو، میری جانب سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ عدنان کی ڈھارس سے چچی کو تسلی ہو گئی، لہٰذا جب نند رشتہ لینے آئی بغیر کسی شرط کے انہوں نے ہاں کہہ دی۔ شادوں کی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ عدنان نے دبئی جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ دن کو شہر آ کر محنت کرتا اور رات کو ورکشاپ سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو شادوں سے کہتا، دیکھ لینا میں چند دنوں میں ہی تجھ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، ایک ذرا میرا ویزا لگنے کی دیر ہے۔ عدنان کی بات سن کر شادو اداس ہو جاتی۔ وہ شوہر سے جدا رہنا نہ چاہتی تھی، اسے دولت کا لالچ نہ تھا۔ جب عدنان گھر آتا خاطر خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی، اسی کے دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتی۔ شادی کے 7 بعد اللہ نے ایک بیٹی دے دی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ عدنان بچی سے بہت پیار کرتا تھا۔
اور اس کو ایک پل کو خود سے جدا کرنا نہ چاہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو بتایا کہ اس کو دبئی کا ویزا مل گیا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔